اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیکی کے ساتھ میں ہوں جویریہ نیر۔ ناظرین، جیسے کہ میرے پروگرام کا نام ہے نیکی، تو ضرور ہم نیکیوں پر بات کریں گے۔ پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی اصل میں ہے کیا؟ اگر میں کہوں تو میں یہ بات، اور یقیناً آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا نیکی ہے۔ آپ کے در پر کوئی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، وہ دھوپ کی شدت سے تپتا ہوا آپ کے دروازے پر آیا ہے اور آپ نے اس کو ایک گلاس پانی کا پلا دیا، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ آپ نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، اس کے جتنے بال آپ کے ہاتھ میں آئے آپ کے گناہ دھلے، لیکن ان گناہ دھلنے کی آڑ میں آپ نے ایک نیکی کر دی۔ نیکی راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی بندہ بھی ٹھوکر کھا کے اس سے گر سکتا ہے، آپ نے اس کو دور کر دیا، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ ہم راستوں سے گزرتے ہیں، لوگ کھڑے رہ جاتے ہیں کہ گاڑیوں کی ایک قطار جا رہی ہے، وہ رکتی نہیں ہے، اور وہ کوئی بوڑھا بیچارہ یا کوئی اندھا وہ روڈ کے اس پار کھڑا ہوا ہے اور اس کو روڈ پار کرنا ہے، آپ نے ہاتھ پکڑ کے اس کو روڈ پار کرا دیا، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ بہت لوگ ہیں جو اس مہینے میں، خاص مہینہ رمضان المبارک کا، اس میں نیکیاں کرنے کی ایک، میں کہوں گی کہ کوشش کرتے ہیں، ایک ماحول بنا دیتے ہیں ایسا کہ نیکی کریں ہم۔ یہ مہینہ ایک خاص اہتمام کر دیتا ہے نیکیوں کو کرنے کا، کہ ہم نیکیاں کریں، اور نیکیاں کریں تو کریں، دوسروں کو بھی اس پر لے کر آئیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اس نیکی کا حصہ بنیں۔ ماں باپ کا ادب کرنا نیکی ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، وہ سب ہم آپ کو اپنے پروگرام کے توسط سے دکھائیں گے، اور ہر روز ایک نئی ایپیسوڈ ایک نئی نیکی کے ساتھ شروع ہوگی، ڈسکس ہوگی، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس میں ہم سے تعاون کریں۔ اسی کے ساتھ میں ایک آج جو میرا ٹاپک ہے، اور جو میں آج کی جو نیکی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو کہ چھپ چھپ کے ہو رہی ہے، لوگوں کو نہیں پتا تھا، یہ میں نے ڈھونڈا ہے اور میں ان کو یہاں لے کر آئی ہوں۔ وہ جو نیکی کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس نیکی کو ہم لوگ، جس گھر میں ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں آج ڈسیبل بچوں کے حوالے سے، جس گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جائے، اس بچے کو اگنور کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے رویے کی وجہ سے اس بچے کی شخصیت میں کچھ بہتری کر بھی سکتے ہیں تو وہ ہم نہیں کرتے۔ ایک ماں جس کے 5 6 8 کوئی بھی بچے ہوں، وہ اس ایک بچے کو جو ان کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے بھی چھپاتی ہے، وہ اپنی اس ذمہ داری سے دور ہوتی ہے، کیونکہ وہ اندر سے شرمندہ ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسے بچوں کو قبول نہیں کرتا، تو وہ ماں جو ہے وہ شرمندگی اپنے سر پہ لے لیتی ہے، اور وہ معاشرے کو فیس نہیں کر پاتی، تو وہ اس بچے کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتی۔ اس بچے کو وہ بہن بھائی جو آپس میں سب میں محبت ہوتی ہے، لیکن اس ایک بچے کو جو ہے وہ الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مقام کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا لیکن غور نہیں کیا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر کبھی سوچا ہی نہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو کسی کی جگہ پر رکھ کر سوچتے ہیں تو پھر ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ یار اس کی یہ پرابلمس ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایب نارمل بچہ، ایک ڈسیبل بچہ جس کے منہ سے رال بہہ رہی ہے، جس کو ہم نے ایک شخصیت کو اس کی تباہ کر دیا، اچھے بڑے بال بھی ہو سکتے ہیں، اس کو ہم نے گنجا کر دیا، اور بے تکا گنجا کر دیا، اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، ان ناخنوں میں میل پھنسا ہوا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، رال منہ سے نکل رہی ہے، کپڑے گندے ہو رہے ہیں، وہ بچہ وہیں پوٹی کر رہا ہے، وہیں وہ کھا رہا ہے، سب کچھ وہیں چل رہا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا؟ نہیں سوچا۔ لیکن شاید آج ہمارے اس پروگرام کے توسط سے میں آپ لوگوں کو وہ سب کچھ دکھاؤں گی، ان بچوں سے ملواؤں گی، تو ہو سکتا ہے میں اور آپ مل کر اس نیکی کا حصہ بن سکیں، اور ہمیں بھی اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے۔ بات میں نے ختم کی تھی وہاں پر کہ ان بچوں کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ بالکل، ان بچوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے گھر کا ایک سب سے خراب کونا، اس میں ان بچوں کو زنجیر سے باندھ دیا جاتا ہے،
کیونکہ یہ اپنے دماغ سے پیچھے ہوتے ہیں. عمر ان کی بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن دماغ ان کا اپنی عمر سے پیچھے ہوتا ہے. تو وہ بچے ظاہر بڑھیں گے ہی نا, کہیں تو جا کے ان کا دماغ 20 سال 25 سال تک پہنچے گا, بھلے ان کی عمر 50 سال ہو جائے. جب وہ اس عمر تک پہنچتے ہیں تو وہ ایک معاشرے کے حیوان بن جاتے ہیں. وہ بچے اپنے ہی گھر میں رہنے والے لوگوں کو کاٹتے ہیں, مارتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر اتنی ایک عجیب سی چیز پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ خود نہیں پیدا ہوتی, وہ ہم پیدا کرتے ہیں اپنے گھر کے بچوں کے اندر. ہم وہ چیز پیدا کرتے ہیں, وہ ماں باپ پیدا کر دیتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو جن شخصیت سے ملوانے لے جا رہی ہوں اور جن کو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گی, جن کی نیکی کو میں آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر لے کر آؤں گی, وہ ان بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. سوچیں, کچھ تو ہوگا. جن بچوں کو ماں باپ نکال دیتے ہیں, گھر سے باہر کر دیتے ہیں, یہ ان بچوں کو گلے سے لگاتے ہیں, یہ ان بچوں کو اپنے شیلٹر میں لاتے ہیں اور ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں HRCP کے چیئرمین جمشید حسین صاحب. یہ ان بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے پاس 40 بچے ہیں, 40 بچے. کہاں تو ہم لوگ ایک بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے تو ہم اس کو عجیب اس کا حال کر دیتے ہیں. انہوں نے 40 بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. اب ان 40 بچوں کے اخراجات ہیں, ایک حد تک انہوں نے پورے کیے اور کر رہے ہیں, اب تک لگے ہیں اس کوشش میں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے میں اور آپ مل کر اس نیکی کا حصہ بنیں. میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو بچے ہمارے جن کو میں مل کر آئی ہوں, ڈسیبل بچوں کو, ان کا ایک میں نے پیکیج ریکارڈ کیا ہے, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن آپ کو ایک بریک پہ جانا پڑے گا کیونکہ وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو میں آپ کو پیکیج دکھاؤں گی اور جمشید حسین صاحب سے ملواؤں گی, جو کہ HRCP ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کے چیئرمین ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.